نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ ٹاپک استنجے کے اوپر چل رہا ہے۔ استنجا کیا ہے اور استنجا کرنا کیسا ہے، اس ٹاپک کے اوپر بات چل رہی تھی۔ آج کا ٹاپک ہے استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ عزیز سامعین، استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ آگے استنجے کی کون کون سی صورتیں مکروہ ہیں، یہ آگے تفصیل میں آ رہا ہے۔ اس میں ہے قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنا، قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنا، ایسی جگہ استنجا کرنا کہ کسی شخص کی نظر استنجا کرنے والے کے ستر پر پڑتی ہو، اس کے بدن پر پڑتی ہو، مکروہ ہے۔ عزیز سامعین، استنجے کی کون سی صورتیں مکروہ تھیں؟ ان میں دو صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنا، اور دوسری ایسی جگہ استنجا کرنا کہ کسی شخص کی نظر استنجا کرنے والے کے ستر پر پڑتی ہو، مکروہ ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو پخانہ پیشاب کرنے کی حالت میں کیا باتیں مکروہ ہیں، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو اسی لیے آج کے ٹاپک میں اس چیز کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ پخانہ یا پیشاب کرنے کی حالت میں کیا باتیں مکروہ ہیں۔ ان میں بھی سب سے پہلی بات قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پخانہ پیشاب کرنا، دوسری بات کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تالاب یا نہر یا کنویں کے اندر یا ان کے کنارے پر پخانہ پیشاب کرنا، یہ مکروہ کی صورتیں ہیں۔ آگے چلیں، مسجد کی دیوار کے پاس یا قبرستان میں پخانہ پیشاب کرنا۔ پیشاب پخانہ کرتے وقت باتیں کرنا۔ آگے نیچی طرف بیٹھ کر اونچی جگہ پر پیشاب کرنا۔ آدمیوں کے بیٹھنے یا راستہ چلنے کی جگہ پر پخانہ یا پیشاب کرنا، وضو یا غسل کرنے کی جگہ میں پیشاب کرنا، یہ تمام باتیں مکروہ ہیں۔ عزیز سامعین، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں تین باتیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے، دوسری بات استنجے کی کون سی صورتیں مکروہ ہیں، تیسری بات پخانہ پیشاب کرنے کی حالت میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں، تو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو عزیز سامعین، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں ہیں جن کو سیکھ کر اور ان پر عمل کرنے سے ہماری دین اور دنیا دونوں کی زندگی بنے گی، ہمارا دین اور دنیا دونوں بنے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان میں سے ایک بات بھی ہم سے جو ہمارے علم میں نہیں تھی، جو اس سے پہلے ہم کرتے آ رہے ہیں، تو عزیز سامعین، اس بات کا اب ہمیں علم ہو جائے تو اس کے اوپر عمل کرنے سے ہمارے دین اور دنیا دونوں بن جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔